كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات. اللهم صل على محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية
للہ الحق صلوات ولایت الہیہ خدا کا عظیم ترین نظام ہے کہ جس کو اس نے اپنے خلیفہ جانشین کے نام لگا کر اس کے وجود سے نافذ کیا ہوا ہے۔ جو حقیقت ولایت ہے وہ سب کا سب اس کے بندے، اس کے خلیفہ جانشین سے ہی عالمین میں واقع ہوتا ہے اور صادر ہو رہا ہے۔ گفتگو اس مسئلہ میں ہے کہ اب جب اللہ نے اپنے بندے اور اپنے جانشین سے اپنی ولایت کو نافذ فرمایا ہے اور تمام صفات اور اسماء حسنہ اس کے بندے کے نام لگ گئے ہیں اور اس کا وجود بن گیا ہے، جب ولایت وجود امام بنا ہے۔ سلام علیکم۔ جب ولایت اس کے بنائے ہوئے ولی کا وجود بنا ہے تو ولایت میں جتنے اسماء حسنہ آ جاتے ہیں وہ بھی اس کے ولی کا وجود بن گیا ہے۔ میں اگر کل والا سبق ٹھیک دہرا رہا ہوں تو مجھے جواب دو نہ، بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کل جو باتیں کی ہیں گزشتہ 2 دنوں میں ان کو فہرست وار عرض کر رہا ہوں تاکہ متصل ہو جاؤ اور دیر سے آنے والے کلاس میں بھی ملحق ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھو، سب کی توجہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اسماء حسنہ ائمہ ہدی پر بولے جا سکتے ہیں یا نہیں بولے جا سکتے۔ ایک اور زاویے سے بھی بات کو روشن کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ائمہ ہدی اسماء اللہ الحسنہ ہیں تو تمام اسماء الہی ائمہ کے اوپر اطلاق ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم نے کہا نا کہ انہوں نے فرمایا نحن واللہ اسماء اللہ الحسنہ، وہ اسماء حسنہ ہیں، وصفاتہ العلیٰ، اور اس کی بلند و بالا صفات ہمارا وجود مقدس ہے۔ تو بات اب اس مرحلے کی ہے کہ یہ اسماء حسنہ سب کے سب ان پر بولے جا سکتے ہیں یا نہیں بولے جا سکتے۔ بات کو اور باریک کر رہا ہوں، بڑی توجہ فرمانا۔ آیا یہ سوال ٹھیک ہے کہ جب وہ اسماء حسنہ تو ہیں اور مان رہے ہیں کہ وہ صفات علیٰ ہیں، تو ظاہراً ذہن میں آئے گا پھر بولنے میں کون سی حرج ہے؟ بھئی بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جب ان کا وجود مقدس اسماء اللہ الحسنہ ہے اور ان کی ذات مطہر صفات اللہ العلیٰ ہے تو وہی اسماء اور صفات ان پر بولنے میں کیا حرج ہے
کہ یہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ذرا واضح تر ہو گیا اور روشن ہو گیا۔ بندے نے عرض کیا تھا کل کی بھی بحث میں، گفتگو میں، کہ یہ ممبر پر پہلی دفعہ ہی بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ، اور آپ عظیم سامعین، علماء اور فضلاء کی محبت اور آپ کا خلوص نیت ہے کہ یہ موضوع ممبر پر آ گیا ہے، ورنہ اس کے لیے ایک ماحول درسی عظیم الشان ہو تو یہ تبیین ہوتا ہے۔ آپ کے خلوص کی بنیاد پر انشاءاللہ میں اس کو پورا آپ تک پہنچا پاؤں گا۔ ہر زاویے سے توجہ ہے نا آپ چاہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کا اسماء حسنہ ہونا مسلم، ان کا صفات علیہ ہونا مسلم، تو پھر ان پر یہ اسماء کا بولنا کیوں نہ مسلم ہو؟ اب آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک تاسیس اصل کرتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں بنیادی، پھر دیکھتے ہیں کہاں اس قانون کی مخالفت کی جا سکتی ہے، کہاں نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، علم اصول والے تو خوش ہونا بھئی ایک تاسیس اصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قانون بناتے ہیں۔ تاسیس اصل یعنی ایک قانون بنانا۔ اس بات کے مسلم ہونے کے بعد کہ ائمہ ہدی علیہم السلام اسماء اللہ الحسنی ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، صفات اللہ العلیہ ہیں، اور اس میں مبارک ولی مثال کے طور پر فرض فرما لیں کہ یہ اپنے اندر تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ کو رکھے ہوئے ہے، اور یہ ولایت اور اس میں ولی کا کو ثابت کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ائمہ ہدی علیہم السلام کے لیے، یہ مسلم ہو گیا۔ ان کا اسماء حسنہ ہونا مسلم ہو گیا اور ولی ہونا مسلم ہو گیا۔ اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ مرحلہ بعد والا ہے کہ ان کے اوپر یہ اسماء سب کے سب بولے جا سکتے ہیں یا نہیں بولے جا سکتے۔ میرے عزیزو، ایک اور بات بھی عرض کر دوں۔ ایک مقام ہے مقام ثبوت، مجھے دیکھنا، ہر روز کہتا ہوں بغیر اصطلاح کے، آج جان کر اصطلاح شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک راز ہے، اور راز کی وجہ سے 1-2 منٹ، آپ بس 1-2 منٹ، زیادہ نہیں، اسی کے اوپر بات ختم ہو جائے گی۔ مقام ثبوت وہ مقام ہوتا ہے کہ مقام واقعیت ہے کہ حقیقت میں ایک شے، ایک صفت، ایک وصف، ایک حکم جو بھی ہے وہ اس ذات کے لیے ثابت ہو، محقق ہو۔ نحن واللہ الاسماء اللہ الحسنی مقام ثبوت ہے کہ یہ تمام اسماء و صفات کی حقیقت وجود امام ہے۔ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ بندہ خوشی سے بارگاہ ولی میں جان دے دے تو حق رکھتا ہے۔ ایسا ولی، لفظی ولی نہیں، سیاسی ولی نہیں، حکومتی ولی نہیں، ووٹوں والا نہیں، اسماء اللہ الحسنی والا ولی، صفات اللہ العلیہ والا ولی۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اب جو بحث ہے ہماری، تاکہ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ مقام بحث سمجھ میں آ جائے، اب جو بحث کر رہے ہیں اور مسئلہ ہے وہ اس مقام ثبوت کے بعد ہے، اور وہ مقام ثبوت کے بعد والا مرحلہ کیا ہے؟ ہمارے عرف کا ہے۔ ہم اپنے اندر، اپنے درمیان یہ جو اسماء اور باتیں بولتے ہیں، ائمہ پر حقیقت میں ثابت ہونے کے باوجود اپنے درمیان یہ اسماء ان پر سب کے سب بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ یعنی میں احساس یہ کروانا چاہتا تھا کہ یہ دو مقام بحث ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ پہلا مقام ثبوت جو ہے نا، اس میں آپ کو شک ہی نہ کریں، سب کچھ ثابت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
اس میں جو شک کرے گا، اب سن لو میری بات، مقام ثبوت میں جو شک کرے گا، شک نہ کرے وہ مقصر ہے۔ نہیں، تھوڑے بندوں نے میری بات کو سمجھا ہے، یعنی یہ ماننے پہ تیار نہ ہو کہ میرا مولا اسماء اللہ الحسنی نہیں ہے، میرا مولا صفات اللہ العلیٰ نہیں ہے، کسی میں بھی شک کرے گا اس کے مقصر ہونے میں شک نہیں ہے۔ اب درجہ تقصیر کس مقام پر ہے یہ خود سوچتے رہنا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ یہ بات حق ہو گئی نا، بات بڑی روشن ہو گئی۔ میں نے کل اس کو اس لیے بچایا تھا کہ آپ تازہ دم ہوں، تاکہ یہ بحث بڑی تازہ کاشت ہو اور اس کا شجر صحیح لگے۔ کل ایک مرحلہ گزر گیا تھا، اس لیے اس کو آج رکھا ہے۔ تیار ہو سارے بندے؟ بس مقام ثبوت کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور وہاں پر اس کا حکم بھی سمجھ آ گیا۔ جو مانے گا وہ مومن موالی ہے، جو نہیں مانے گا وہ مقصر ہے۔ اب مقصر کا جو بھی مرتبہ ہوگا، پھر اس سے میری بات نہیں ہے کہ وہ مرتبے، وہ پھر بڑی جرات کرو گے اور کہو گے نا کہ ایک خمسم تقصیر پر سناؤ، پھر سارا کچھ سناؤ۔ وہ کسی نے کہا تھا اونٹ گھر میں رکھو تو دروازے بڑے رکھو۔ فقیر طالب علموں کو بلایا کرو مجھ جیسے کو، تو پھر دل بھی بڑے ہوں، شرح صدر بھی ہونی چاہیے، وسعت قلبی بھی ہونی چاہیے۔ فقط نیت یہ ہو کہ معرفت کی گفتگو ہو تاکہ ہمارے مراتب بڑھ جائیں۔ کوئی غرض نہیں ہے کسی سے، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے۔ یار ایسی عظیم باتوں میں کوئی دنیا کی غرض ہوتی ہے؟ بندہ کتنا پست ہو جائے، اتنی نورانی باتوں میں دنیا نیت بنائے ہوئے ہو، تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خون جگر لگتا ہے ان باتوں کے سمجھنے میں اور پھر تبیین کرنے میں۔ انتہائی توجہ کرو، مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، میں پل صراط پہ بیٹھا ہوں۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں الصراط و صراطان، صراط مستقیم کے بارے فرماتے ہیں الصراط المستقیم صراط صراطان، الصراط فی الدنیا والصراط فی الآخرہ، اما الصراط فی الدنیا، سنو، اما الصراط فی الدنیا تحت الغلو، جو غلو سے نیچے ہے، وارتفع من التقصیر، اور تقصیر سے اوپر۔ فرمائیے، اور اسی دنیا کی بنیاد پر اس حقیقت آخرت میں بھی پل صراط یہی ہوگی۔ مجھے دیکھو، ایک طرف مقصر و غالی ہوں گے جو جہنم جا رہے ہوں گے، دوسری طرف مومن موالی ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بس یہ صراط مستقیم پر چلنا بڑا سخت ہے کہ تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ تو غلو کی لعنت آ جائے گی، ادھر آ جاؤ تو تقصیر کی لعنت آ جائے گی۔ تو بس درمیان میں رہنا ہے، تو درمیان میں رہنا۔ الشمال والجنوب مضلہ والجادۃ ہی الوسطی، امیر المومنین کا کلام ہے نا۔ تو اس جادہ صراط مستقیم پر جب تک ہاتھ دامن مولا میں نہ ہو، بندہ ثابت قدم رہ ہی نہیں سکتا۔ تو بس توجہ فرمائیے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقام ثبوت پر بات ختم ہو گئی، بعد والے مرحلے میں ہے مقام ثبوت کے بعد کہ اگر ہم ایک دوسرے کو کہیں مقام اطلاق پر، مقام عرف پر، تو آیا تمام کے تمام اسماء اللہ الحسنی اور صفات اللہ العلیٰ ائمہ ہدیٰ پر بولے جا سکتے ہیں یا نہیں بولے جا سکتے؟ یہاں پر ایک اصل ہے، تاسیس اصل قانون بناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مجھے دیکھنا، اصل اصالت الثبوت ہے، کیونکہ مقام ثبوت پر جب ان کا اسماء حسنہ ہونا اور صفات علیہ ہونا محقق ہو گیا ہے، تو بعد والے مرحلے میں جو قانون بنے گا، جو تاسیس اصل کریں گے، قانون یہی بنے گا کہ جو بھی کمال الہی ہے، جو بھی صفات الہیہ ہے، جو بھی اسماء حسنہ ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے۔
इल्ला मा खरजा बिदलील, मगर वो जो बुरहान के साथ खारिज हो जाए कि इस इस्म को इस मौला पर नहीं कहना। इरफान सद्दाब दे मेरी तरतीब पर तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं खुश हूँ इस बात पर कि इतनी मारिफ की बुलंद पाया बहस मिंबर पे आ गई है। तो ये शरफ आपको हासिल हुआ आपके खुलूस की वजह से, बंदे फ़कीर को हासिल हुआ मिंबर पे बैठने की वजह से, वरना ये बात से मिंबर पे कोई करते ही नहीं है, कहते हैं ये मिंबर की बातें नहीं है। और मुझे यकीन है इस मशहद मुक़द्दस से आखिर तक सुबहान अल्लाह कुम्मी उलमा भी आ गए हैं। सैयद इंतजार शाह बिस्मिल्लाह सैयद मजलिस में तशरीफ लाए हो तो मकाम इस बात पर असल ये हो गई, कानून ये हो गया कि हर इस्म जो सोचेंगे मौला अल्लाह का वो मेरे मौला के लिए साबित है। हर सिफत इलाही को जो मुलाहजा करेंगे वो मेरे मौला के लिए साबित है। फिर भी तकरार कर देता हूँ, खुदा के लिए ज़ाती तौर पर साबित है, मेरे मौला के लिए अल्लाह की तरफ से अब्द होने के नाते से साबित है। ये बताना मेरा जरूरी है ना। हाँ ये तो बता चुका हूँ लेकिन फिर भी तकरार करूँ, इस तकरार में भी फायदा है। हाँ इस तकरार में भी फायदा है कि कहीं शैतान युवस्वसु फी सुदूर नास न कर दे ये बात और कह दे ये तो आपस में दोनों मुस्तकिल हो गए, एक तरफ खुदा एक तरफ इमाम। ये दो तरफ नहीं है, तरफ एक है और वो खुदा है। आइम्मा के अस्माए हुस्ना होने से पहले वो अब्दुल्ला है और नहीं फरमाया। वो इबादुल्लाह पहले है फिर कुछ और बनते चले जाते हैं। अब जुमला कह दूं, वो मकाम अब्दियत में उस अब्दियत की मेराज पर पहुंचते हैं। मुझे देखना, उस अब्दियत की मेराज पर पहुंचते हैं कि उस अब्दियत पर कोई और नहीं पहुंच सकता। तो वहां पर या अब्द होता है या माबूद होता है। और जब ये बगैर वास्ते के अपने महबूद को सजदा करते हैं, महबूद फरमाता है अब मेरे अस्माए हुस्ना तुझ बंदे से जाहिर होंगे, मेरी सिफात भी तुझसे जाहिर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र खुदावंद मुतआल। आगे बढ़ गया मैं, बस तासीस असल हो गई। और इस कानून पर बुरहान क्या है? वही नहनु वल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, आयत विलायत, बाकी सारे बराहीन जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ और ये मकाम सबूत। तो अब देखते हैं कौन कौन सा इस्म है जो बोला जा सकता है, कौन कौन सा इस्म है जो नहीं बोला जा सकता। यहाँ पर कल एक कानून बताया था, दोहरा देता हूँ। वो ये था कि जिस इस्म को खुद ज़ात वाजिब अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु ने खुद अपने किसी मासूम बंदे पर बोला है, वहाँ तो हम खुश होके कबूल कर लेंगे। उधर असल यही है, कायदा यही है। उधर खुदावंद मुताल खुद फरमा रहे हैं, तो हम कोई नाफरमान बंदे हैं कि अल्लाह की न माने, या हम कोई कियास की पैदावार है कि नस के मुकाबले में इज्तिहाद करें। नस जो आ गई है तो उसके मुकाबले में इज्तिहाद की तो ज़रूरत नहीं है। सूरह मुबारका तौबा की सेकंड लास्ट नंबर आयत है, यानी आयत नंबर 128, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अहमद ताहा यासीन मोहम्मद को फरमाया है वबिल मुमिनीना रऊफुन रहीम। ये मेरा हबीब है, मोमिनों पर मेहरबान भी है, रहम करने वाला भी है। ठीक है भाई, ये खुद खुदा ने अपने हबीब का तारुफ करवाया है और मारिफत हमें दी है, तो ऐसा किया है।
ذیشان سلمان کو اپنے ساتھ بٹھا، ادھر آ کر بیٹھو. نہیں کیوں، وہ نیند کر رہا ہے. ادھر ادھر ٹیک لگ کے بیٹھو. اب نہیں سوئے گا، آپ تیرے ساتھ بیٹھا. چلو شکر ہے. پتہ ہے اس نے کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا میں تو ابھی تازہ طالب علم بنا ہوں، یہ ان کی باتیں ہیں جو پہلے آئے ہوئے ہیں. پہنا بابا یہ بچہ بھی بات لے رہا ہے، اتنی سادہ باتیں کر رہا ہوں. وہ فقط ایک میں نے اصطلاح کا سہارا لیا کہ بات ذرا مرتبے کی سمجھ میں آ جائے، بس آگے بڑھ رہا ہوں. تو جب پیغمبر اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بالمومنین رعوف رحیم، محمد صلی اللہ علیہ صلوات بلند صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرا حبیب ہے، میرا یاسین ہے، میرا طٰہٰ ہے، میرا احمد ہے، یہ رؤوف بھی ہے، یہ رحیم بھی ہے. اور کل آپ نے رحیم جو رحمت خاصہ ہے دنیا اور آخرت کی مثالیں سنی. ٹھیک ہے، یاد رہیں گی نا دنیا اور آخرت والی مثالیں. یہ اس کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. آج بات کو شروع کرتا ہوں رحمان سے. سارے اسماء نہیں بتانے، بس ایک دو بات ختم کر. رحمان دیکھتے ہیں کہ آیا رحمان کا اطلاق ہوتا ہے پیغمبر پر یا دیگر معصومین پر یا نہیں ہوتا. بڑی توجہ کریں. رحمان کو اللہ نے کھول کر اپنے نبی کے لیے یوں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ رحمت للعالمین ہونا ترجمہ ہے رحمان کا. توجہ ہے اب صاحبان کی. وجہ کیا ہے؟ رحمان ہے رحمت عامہ، وہ مومنوں پر بھی ہوتی ہے، منافقوں پر بھی ہوتی ہے. غور نہیں کیا؟ تو جب ہر ایک پر ہے تو وہ پورے عالمین پر ہے. جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دیتا ہے. غور ہی نہیں کیا. تھوڑا سا مقام ثبوت پہ آ جانا. اب اطلاق والی بات سے تھوڑا سا مقام ثبوت پہ آ جانا. میں عظمت اپنے نبی کو بیان کرنا چاہتا ہوں. مقام ثبوت پر جو آؤ گے تو یہ رحمان والی رحمت عامہ بھی میرے محمد کے لیے ثابت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس رحمان کو پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو رحمت للعالمین کے بنایا، یعنی میں رحمان ہوں عالمین کا. یہ میری رحمت میرے محمد کا وجود بن کے وہاں سے نازل ہوتی رہتی. میں جو غور کرنا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت بڑی جملہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی اس رحمت کے ذریعے سے، یعنی رحمت عامہ کے ذریعے سے، جو اسے مانے اسے بھی دیتا ہے، جو اسے نہ مانے اسے بھی دیتا ہے. اس نے سورج کو رحمت بنا کے خلق فرمایا. اس کی نور سے سب استفادہ کر رہے ہیں. جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ بھی لے رہا ہے، جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ بھی بولو نہیں لے رہا. اب جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، مطابق ہونا چاہیے نا. جو میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے عالمین کی رحمت اسے بھی دیتی ہے. بولو گے تو مجھے بنو گے. آگے جو میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کو بھی بولو دیتا ہے. کیونکہ یہاں پر کوئی کسی قسم کی سامنے ایمان اور عدم ایمان کی بات نہیں ہے. جو جیسا ہے اس کے اوپر رحمت جا رہی ہے. کوئی مان رہا ہے تب بھی کھا رہا ہے، جو نہیں مان رہا تب بھی کھا رہا ہے. فرق اتنا ہے کوئی مان کر نمک حلالی کرتے ہیں، کوئی انکار کر کے نرم حجم خرابی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.
آگے بڑھوں، ایک اور ہدیہ کروں اسی رحمان کے اوپر، بڑی توجہ کرو اسی رحمان کے اوپر، ایک اور ہدیہ شاہ جی، بڑا عظیم ہدیہ ہے۔ اگر جو بندہ عاشق بیٹھا ہے نا، وہ عاشق بھائی نہیں جو باہر بیٹھا ہے، یعنی حسین کا عاشق، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے فرما رہے، اس بندے کے لیے بات کر رہا ہوں جو تکلفات اور ترفعات اور ان میں بیٹھا ہے، اس سے میرا کام ہی نہیں ہے۔ بڑی توجہ کرو، کچھ جملہ کہنا چاہتا ہوں میں تو یہ ہے پہلے محمد، آخری بھی تو ایسا ہے، لیکن اس کے لیے جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، امام زمان کی زیارت کا جملہ، السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ، میرا سلام ہو اللہ کی اس رحمت واسعہ پر کہ کوئی ذرہ بھی اس کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ مولا کی رحمت واسعہ بتاؤں، وَبِجُمْنِهِ رُوْدِ کَالْوَرَا وَبِوُجُودِهِ سَمَدَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے وجود سے زمین بھی باقی ہے، ہم زمین پر چل بھی رہے ہیں، جو اس کو مانتا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جو بھونکتا ہے وہ بھی کھا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور زینہ، ایسے پڑھتے ہو کچھ لیتے چلے جاؤ، ایک اور زینہ دینا چاہتا ہوں معرفت کا، تو مان رہا ہے تو یہ اس کی ہے نا، تو بس وہ رحمت اللہ الواسعہ ہے۔ رحمان محمد اول پہ آیا تو رحمت للعالمین بنا، آخری پر آیا تو رحمت اللہ الواسعہ بنا، ہے وہی لفظ بدلے ہیں۔ بھائی توجہ کرنا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس بات کے لیے میں نے زحمت کی ہے وہ اب بیان کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے تمہیں عاشق کہا ہے مہدی کا وہ اب کہہ رہا ہوں۔ اپنے امام زمانہ کے جتنے عاشق بیٹھے ہو پوری توجہ کرو، زندگی کی توجہ جمع کرو، جملہ ہدیہ کرو۔ میرے مولا کے منکر، میرے مولا کو جو نہیں مانتے، جو صاحب الزمان کو نہیں مانتے اور ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ارے بھائی تم کہتے ہو ہمارا امام زمان ہے، ہم تو اتنا اس کی شان میں بھی جسارت کر رہے ہیں اور تم ماننے والوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ اب سمجھے میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ ایک میں اشارہ کرتا ہوں تاریخ کا پہنچنا اتنی دور کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں 1995-96 کی بات ہے۔ اس وقت ایک ملعون نے کہا تھا، اب خود بھی فی النار ہو چکا ہے، توجہ کرنا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ اگر شیعوں کا امام زمانہ زندہ ہے اور وہ انتقام لینے والا منتقم ہے، آئے میری ٹانگ توڑ دے۔ پہنچ گئے ہو؟ کوئی ایک بندہ تو بولو یار، پہنچ گئے ہو؟ پہنچ گئے سارے؟ اچھا الحمدللہ پہنچ گئے ہو۔ اب سنو، اس نے اعلان کر دیا تھا، اس کے ماننے والے اب بھی یہ بکواس کرتے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ یہ کہتے ہیں اگر وہ ہے، ہم جو اس کے دشمن ہیں، آئے ہمارا کچھ بگاڑ لے۔ بدبختو تم نے میرے کریم امام کو پہچانا جو نہیں۔ مجھے دیکھو لطف آئے گا آپ کو، جلدی آؤ دروازے پہ کھڑے ہوئے، صلوات بلند آواز سے پڑھے۔ وہ اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، بات یہ ہے کہ میرے صاحب الزمان کے جو دشمن ہیں یعنی منکر ہیں، منکر جو بھی ہیں اور اس کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور زندہ ہے، ہم جو اتنا کچھ کر رہے ہیں، آئے ہمارا کچھ بگاڑ دے، یہ کہتے ہیں نا۔ سوال یہ ہے، ان کو جواب دے رہا ہوں، تم نے ہمارے کریم مولا کو پہچانا ہی نہیں ہے، تم نے اپنے اوپر قیاس کیا ہے، وہ اللہ کا جانشین ہے۔ میں ابھی کہتا ہوں، میں ابھی دیتا ہوں، بھائی توجہ کرو، میری توجہ پر کرو۔ خداوند قدوس کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، یعنی سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو مہلت دیتا ہے۔ میرے اللہ کا ایک دشمن جو میرے اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ کے سامنے ہے، یہ بکواس کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا نا،
حضرت موسیٰ کلیم جیسے نبی نے بھی عرض کیا پروردگار اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ فرماتا ہے اگر اس کو ختم کر دو تو میں مہلت دینے والا اللہ ہوں۔ اب وہاں پر کہو نا خدا کو کہ تو جو اتنا بڑا قہار و جبار ہے فرعون کو برباد کیوں نہیں کر دیتا؟ تو بس اب الہی نظام سمجھ آیا، جو بھی اللہ کا مخالف ہو اللہ فوراً اسے ہلاکت میں نہیں ڈالتا، اسی طرح جو خلیفت اللہ کا دشمن ہو وہ اسی سنت الہیہ پہ چل کے مہلت دیتا ہے تاکہ اپنی موت آپ مرے۔ ابھی جملہ سنیے گا میں یہ بات پہنچ گئی ہے نا، تو وہ خداوند متعال بھی مہلت دیتے ہیں، وہ رحمان ہونے کی وجہ سے اس کا باقی رہنا بھی خدا کی رحمت میں آ گیا، اور وقت آئے گا تو اس کے اوپر ہلاکت آ جائے گی۔ تجھے بتاؤں میرا وقت کا امام کون ہے؟ رحمان اسے کہتے ہیں جو اسے بھی دے جو اس کو مانتا ہے، رحمان اسے کہتے ہیں جو اسے بھی دے جو اس کو بولو نہیں مانتا۔ میرا صاحب الزمان کی زیارت میں روز پڑھتے ہو السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمان، میرا سلام رحمان کے جانشین پر، تو وہ رحمان کا خلیفہ ہو کر تمہیں مہلت دے رہا ہے، اور بدبختو جو تم نہیں مان رہے مہلت دے کر سنت الہیہ بھی بتا رہا ہے، رحمت اللہ الواسعہ ہونا بھی بتا۔ تمام کو نور معرفت عطا فرمائے، مولا تمام کو ظہور امام زمان بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد تو یہ رحمان ہے، رحمان خدا، اس نے نزول فرمایا پہلے محمد پر تو رحمت للعالمین بنا، اور جب آخری سے ظاہر ہوا تو رحمت اللہ الواسعہ بنا۔ مقام ثبوت پر دیکھو تو یہ رحمت اللہ الواسعہ، یہ رحمت اللہ العامہ، یہ رحمت اللہ المطلقہ، یہ رحمت اللہ المرسلہ، جو لفظ کہہ دو وہ میرے مولا کے لیے ثابت ہے، وہ 14 کے لیے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں آگے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات آج ہمارے والا مسئلہ کہ آیا یہ لفظ رحمان بول بھی سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ غور کرنا میرے بات کے اوپر۔ تو فرمایا گیا لفظ رحمان کو مختص کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ نہیں مجھے دیکھو، میں مسئلہ آپ کا حل کر رہا ہوں۔ یہ لفظ ہم نہ نبی کے لیے بول سکتے ہیں نہ امام کے لیے بول سکتے ہیں۔ کہ بلا بات میں نے بڑی سے عرض کی ہے، رحمان ہے خدا تاکہ حفظ مراتب باقی رہ جائے۔ فرمایا اس کے لیے رحمان مختص ہے۔ اب اس کی رحمت عامہ ظاہر تو تمہارے وجود سے ہونی ہے نا، پس تم رحمت للعالمین ہو یا رحمت اللہ الواسعہ ہو۔ لفظ بدل دیا گیا ہے، حقیقت نہیں بدلی۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ حفظ مراتب کے لیے، کہ اگر ہر اسم ادھر بولا جائے تو جاہل نادان بندے وہ کچھ کرنے لگ جائیں گے جو ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ نہیں کرنا تھا وہ کرنے لگ جائیں گے۔ لہذا رحمان اللہ کے لیے ہے، اب یہ رحمت عامہ ان کے لیے ثابت کرنی ہے، تو رحمت للعالمین مختص ہے محمد کے ساتھ۔ نہیں تھوڑے بندوں نے سمجھا ہے، جس طرح رحمان ہم نبی کو نہیں کہہ سکتے، رحمت للعالمین بھی کسی امام کو نہیں کہہ سکتے۔
لیکن وہ رحمتُ للعالمین رحمتُ واسعہ بن کے آئی تو رحمتُ واسعہ امام پر بولیں گے رحمتُ للعالمین، تنہا نبی خاتم پر بولیں گے رحمان، تنہا اللہ جل جلالہ پر بولیں گے۔ پہنچ گئی میری بات، قانون اس میں مل گیا۔ پانی کہا تھا آ رہا ہے۔ آج مجھے کسی نے کہا اتنا دن ہو گیا آپ نے کبھی پانی پیے ہی نہیں ہے، نظر لگ گئی ہے اس کی، توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ وہ دن والی مجلس میں آپ کے ہاں وہ 6 گلاس رکھتے ہیں میرے اس طرف، 6 گلاس، متوجہ ہو گئے ہیں؟ شش تلیوان بھی زاران بندے یہ کی ہم نے بھی خورا۔ تو آج ایک مومن نے یہ ظفر میں نظر لگی ہے، پتہ نہیں، تھوڑا صلوات بلند آواز سے۔ مولا مومنوں کو ولایت کی بنیاد پر معرفت میں بد نظروں سے محفوظ رکھے۔ اگر معرفت میں نظر بد لگ جائے بندہ مقصر ہو جاتا ہے۔ مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہدیہ کی ہے میں نے، اسلام میں حقیقت میں اہل شرف کے نزدیک، اہل عقل کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک، اہل ادب کے نزدیک حفظ مراتب بہت بڑا قانون ہے۔ پس مقام ثبوت پر حقیقت رحمت واسعہ اللہ کے لیے ذاتاً ثابت ہے، اس کے بندوں کے لیے، ان 14 کے لیے اس کی طرف سے عطائی طور پر ثابت ہے حقیقتاً وجوداً، کیونکہ ان کا وجود رحمت اللہ الواسعہ ہے۔ لیکن لفظ رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اب حفظ مراتب ہوا میرے رسول کو جدا کرنے کے لیے باقی ائمہ سے، تو فرمایا یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، وہی عالمین والی رحمت۔ امام پر بولو گے تو کہو رحمت اللہ الواسعہ۔ اچھا اب قیاس بھی نہ کرنا، مجھے دیکھو، اب قیاس بھی نہ کرنا، سارے امام العالمین ہیں، غور نہیں فرمایا، امام العالمین ہے، رحمت للعالمین کا کلمہ مختص ہے خاتم النبیین کے ساتھ۔ یار اتنے حفظ مراتب کے ہم قائل ہیں، اس قدر ہم حفظ مراتب کے قائل ہیں، توجہ ہے اب صاحبان کی۔ تو پس لفظ رحمان کے بارے میں پوری واقعیت روشن ہو گئی، قانون کے مطابق ہم نے کہا ہے۔ تو یہ جب خدا نے نہیں فرمایا تو دوسروں کے لیے نہیں کہیں گے۔ حفظ مراتب والی بات میری ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ ایک اور اسم ہدیہ کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور وہ اسم اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے اسم کریم۔ خدا بھی کریم ہے، اس نے اپنے ان اماموں کو بھی کریم کہا ہے۔ دعائے ندبہ پڑھو، کریم ابن کریم نا، دعائے ندبہ کا جملہ، ہاں بہرحال وہ آئمہ کے لیے جمع کا لفظ کرام آیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یا کریم ابن الکرام، اس جملے میں دعائے ندبہ کے آخر میں ہے۔ بہرحال جا کر اس کو دیکھ لیں، میں لفظ میں آگے پیچھے بول رہا ہوں، ابھی تک ذہن میں تھا، یہ پانی پیا ہے تو چلا گیا ہے، توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ آپ کریم ہیں، اور آؤ گے وَأَوْلَادِ الْكِرَامِ، کریم باپوں کے کریم بیٹے ہیں۔ مختلف زیارات میں یہ بھی آیا ہے، بس لفظ کریم بھی جب ادھر سے نص آ گئی ہے یہ، بس لفظ رحیم کہہ سکتے ہیں، بولو ہاں۔ یہ ایک اور اب کیا کروں، ایک مسئلہ جو آ رہا ہے حل بھی کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ رحمت جی ہفتے کی زیارت میں بھی کریم، ہفتے کی زیارت میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہے۔ حالانکہ میں نے دعائے ندبہ کے جان کر حوالہ دیا ہے کہ زیادہ پڑھا کرو، یہی روئیں گے تو وہ آئے گا، اس کو پکاریں گے تو ہم اس کے ساتھ متصل ہو جائیں گے۔ اکثر زیارات میں یہ آیا ہوا ہے۔ اور عجیب یہ ہے، چلو یہ ایک گھنڈی، یہ ایک مطلب آ گیا تو وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ پاکستان میں ایک مولانا صاحب نے
منبر پر تقریر فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے اب تو ہم بھائی غلو کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں، ہماری عوام بس کہاں پہنچ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا جی؟ کہ اب یہ اشتہاروں پہ امام کے لیے بھی لفظ کریم لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب لا کل ممبر پہ کہہ کر اپنی توہین تو نہ کرتے ہیں، مومن اشتہاروں پہ نہیں لکھ رہے، آئمہ دعاؤں میں فرما رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، پھر وہ قبلہ صاحب نے کہہ دیا تو بس قبلہ صاحب نے کہہ دیا، اب نہ کسی نے آیت دیکھنی ہے نہ روایت دیکھنی ہے، قم سے آ کر شمس بھائی کو شکایت کرنی ہے۔ غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر آپ نے، توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ اعتراض کرنے کے لیے ہم ہیں۔ اور بھائی میں معذرت خواہ ہوں جو دو کو تجھے کہا گیا ہے، توبہ کر لے پھر نہ بلانا۔ غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر، ابھی قم سے آئے ہیں پھر نجف سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تمہارے پاس بھی تو آئے ہیں، آتے رہیں، یہ آج آتے نا، میں ان کی طبیعت کو ٹھیک کرتا کہ ایسے کام نہ کیا کرو، گناہوں میں جاتے ہو، اپنی توفیقات بھی سالب کرواتے ہو، معاشرے میں بھی فساد پھیلاتے ہو۔ فسادی خود ہیں، ہم شریفوں کو کہتے ہیں، ہم تو فسادات حل کر رہے ہیں یہاں پر، ہم تو مشکلات علمی کو حل کر رہے ہیں، مشکلات اعتقادی کو حل کر رہے ہیں، اور کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ بڑی توجہ کریں تو لفظ کریم، نہ 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 ایسا نہیں ہے، یہ کریم ہے، جب اس نے فرما دیا ہے یہ کریم ہے، اب اس نے فرما دیا ہے یہ کریم ہے۔ ہاں وہ ایک بات میں حل کرنا چاہتا تھا کہ خلش نہ آ جائے، رحمان میں تو حفظ مراتب ہوا، خدا کے لیے رحمان، خاتم النبیین کے لیے رحمت للعالمین، اور ائمہ کے لیے رحمت اللہ واسعہ۔ تو لفظ رحیم بھی قرآن میں کوئی کہے یہ تو ثابت ہوا ہے فقط حضرت کے لیے، تو ہم باقیوں کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ جواب دے رہا ہوں، نہیں یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ باقیوں سے اس کی نہیں بولو نہیں ہے۔ اور یہاں پر امام رضا کا قول آئے گا اور امام حسن مجتبی کا قول آئے گا، ان کا بتایا ہوا قول آئے گا، ما ثبت لأولنا ثابت لآخرنا، جو ہمارے پہلے کے لیے ثابت ہے وہ ہمارے آخری کے لیے بھی ثابت ہے۔ یہ قانون بھی ہمیشہ رکھا کرو، ذہن میں رکھا کرو، جب ایک کمال آخری کے لیے ثابت ہو تو پہلے کے لیے بھی ہو جاتا ہے، درمیان والے کے لیے ہو تو سب کے لیے ہو جاتا ہے، پہلے والے کے لیے ثابت ہو تب بھی سب والوں کے لیے ہے۔ مگر یہاں پر کوئی نص آ جائے کہ یہ مختص ہے فلاں کے ساتھ اور غیر کو بولو نہیں کہنا، ایسی دلیل ہو تو رکیں گے، ورنہ یہ بھی ایک بہت بڑا قانون ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم 14 میں سے کسی کے لیے کوئی فضیلت ثابت ہو جائے وہ سب کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ بس اس قانون کے تحت رحیم قرآن میں اللہ نے پیغمبر کو کہا ہے، جو نفس محمد ہے اس کے لیے کیسے ثابت نہیں ہوگا؟ غور نہیں فرمایا، غور نہیں فرمایا۔ ہاں قیاس نہیں کرنے، قیاس نہیں کرنے، رحمان میں خاصیت ہے، اس میں حفظ مراتب ہو گئے۔ آگے بڑھ جاؤں، اور بھی بہت سارے اسماء، ان میں سے ایک بڑی توجہ کریں، اس میں مبارک اللہ مختص ذات واجب کے ساتھ، جو احمق کسی غیر کو اللہ کہے اس بے وقوف سے بڑا کوئی گدھا ہی نہیں ہو سکتا۔ غور ہی نہیں کیا میری بات کو، میں نے ایک، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ، میں نے ایک ہی جملہ اتنا بڑا کہہ دیا ہے کہ یہ لفظ کسی غیر خدا کے بولنے کی کسی میں جرات ہی نہ ہو، نہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ادھر ہم نہیں بول ولاؤ۔ بڑے توجہ کرنا، چلو یہ مومنین بیٹھ جائیں پھر میں جملہ کہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نظر نہیں آ رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، سمجھ گیا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
हमारी मजलिस में एक सैयद नौबहार आए हैं, अब मजलिस में एक ताज़ी बहार आ जाएगी, यानी तवज्जोहात ताज़ा हो जाएंगे। ये सैयद जितने भी छुपे ना छुप नहीं सकते। मास्क ऐसा लगाया हुआ है आंख के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तवज्जो है आप साहिबान की, सलामत रहे मौला आपको सलामत रहे। बात कहना चाहता हूँ तो जो भी हाँ अर्ज कर रहा था कि जहाँ पर जो पहले के लिए साबित हम में से वो आखिरी के लिए भी साबित है। उसके साथ लफ्ज़ अल्लाह पर बोले थे, लफ्ज़ अल्लाह मुख्तस ज़ात वाजिब के साथ, और लफ्ज़ अल्लाह भी अस्माए हुस्ना में से है। परेशान नहीं हो ना, ये अस्माए हुस्ना में से है। शेख सदूक रहमान में तौहीद बाबुल अस्मा में जो पहली हदीस लिखी है उसका पहला इस्म कौन सा है? लफ्ज़ अल्लाह। अलबत्ता फ़र्क ये है खुदा के इस्म की हैं दो किस्में। मुझे देखें, अस्माए जमाल व कमाल और अस्माए जलाल, लेकिन इसमें अल्लाह इसमें ज़ात है, ये ज़ात वाजिब पर बोला जाता है, लिहाजा इसको इसमें जलाला कहते हैं। न ये हकीकत में उसके अलावा कोई हो सकता है, न किसी और पर बोला जा सकता है। और एक और मतलब भी हल कर दूं, कोई कहे कि लुग़वी एतबार से किसी को कहेंगे, नहीं 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 नहीं, लुग़वी एतबार से भी ये किसी पर बोलो नहीं कहा जा सकता। ये एक लफ्ज। दूसरा लफ्ज लफ्ज रब है, दूसरा इसमें रब है। ये रब बोलना मुज़ाफ़ुन इलैह के अलावा, आगे लाहिका के अलावा, उर्दू ग्रामर में लाहिका ठीक कह रहा हूँ, बाद वाले लाहिका के, यार कोई उर्दू वाला ठीक कह रहा हूँ, लाहिका कहते हैं ना मुज़ाफ़ इलैह को, तो बाद वाला मुज़ाफ़ुन इलैह है, मंसूबुन इलैह। उस मुज़ाफ़ुन इलैह के बगैर यानी लाहिका के बगैर मुतलक रब, मुतलक बगैर किसी कैद के मुख्तस ज़ात वाजिब के साथ, ये मुख्तस ज़ात वाजिब के साथ। एक दलील उसी हिफ्ज़ मरातिब की बुनियाद पर, एक दलील। दूसरी तवज्जो करें, इसके बारे में नहीं आई है, आइम्मा ने खुद फरमाया है हमें रब न कहो। पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा थे, एक जाहिल आया, पैगंबर को सलाम करके कहता है अस्सलामु अलैका या रब्बी। पैगंबर इस्लाम को, हजरत को उस बख्त ने इस तरह सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रब्बी, रहमतुल लिल आलमीन, गज़बुल्लाह बन गए। गौर नहीं किया, रहमतुल लिल आलमीन गज़बुल्लाह बन के इसकी तरफ देख कर कहते हैं अल्लाह तेरे मुंह पर फिटकार करे, अल्लाह रब्बी व रब्बुका, अल्लाह है जो मेरा भी रब है तेरा भी रब है। तवज्जो आपने फरमाई। और आइम्मा के अकवाल तो आप सारे जानते हैं। मेरे मौला ने फरमाया ला तक़ूलू लना अरबाबन, हमें रब न कहो। तवज्जो है अब साहिबान की। मौजू मैंने पहले बताया मुतलक की बात है, और रब जब मुज़ाफ होता है तो उसका दायरा मुज़ाफुन इलैह जितना महदूद हो जाता है। वो अरब में कोई हरज नहीं है। जैसे अरब कहता है रब्बुल बैत, घर के मालिक को कहता है रब्बुल बैत, घर का रब। वो इतना सा रब क्या है, मिल्क भी मिल्क। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बंदा वहां बैठो जा, तुम आवाज़े बुलंद सलावत। तवज्जो करो, ये मालिक को कह रहे हैं, इसकी मिल्कियत हकीकी है या एतबारी? बोलो
جباری وہ اعتباری کا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً وہ مالک نہیں ہے، یعنی حقیقتاً تو جو مالک ہی نہیں ہے اس کو رب البیت کہا بھی جا رہا ہے تو وہ بھی اعتباری ہے، وہ بھی مجازی ہے، وہ بھی ایسے کہہ رہے ہیں نا، وہ تو حقیقی مالک ہی نہیں ہے۔ تو رب جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا دائرہ مضاف الیہ کی حد میں محدود ہو جاتا ہے، وہ جہاں پر ثابت ہو اللہ مولا کی طرف سے بے شک کہتے رہو، لیکن رب بغیر مضاف الیہ کے مختص ہے ذات واجب کے ساتھ۔ اب جی بات کرتے رہو جی مفہوم اس کا کہیں پر اطلاق ہو سکتا ہے، یہ بھی کم لطفی ہے، ناراض نہ ہونا، میں جملہ سخت بولنا بھی نہیں چاہتا، یہ بھی عدم توجہ ہے، بس میں اتنا کہہ دیتا ہوں۔ کیوں؟ مفہوم ایک مرحلہ ہے، مجھے دیکھو علماء یہ خاص بات ہے یاد رکھنا، طلاب جوان فضلا، اور وہ مفہوم کسی شے پر صادق آ جائے وہ شے فوراً مصداق نہیں بن جاتی، یہ وہ غفلت ہے، یہ وہ غفلت ہے۔ اس شے پر جب فقط مفہوم صادق آئے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مصدوق، جس پر مفہوم صادق آ رہا ہو۔ مصداق اس کے بعد والا مرحلہ ہے، مصداق وہ ہوتا ہے جس پر مفہوم بھی صادق آئے، اس مفہوم کی حقیقت کے وجودی آثار بھی اس سے ظاہر ہوں۔ اب سمجھ میں آئی ہے بات یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں مصداق۔ یہ جو لغت میں کہیں پر لفظ رب کا مفہوم صادق بھی آ رہا ہو پھر بھی ہم لغتاً نہیں کہہ سکتے، وہ مصدوق ہے، مصداق نہیں ہے، اور بولا مصداق پر جاتا ہے، مصدوق پر نہیں بولا جاتا۔ فضلائے مشہد دعا کیا کرو، یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، لغت کے اعتبار سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے مباحثات میں بھی کہا ہے، سوالوں کے جواب میں بھی کہا ہے، ہمیشہ کہا ہے لفظ رب مطلقہ 14 میں سے کوئی ایک ہوں تب ان پر نہیں بولا جا سکتا تو 14 کے علاوہ کسی پر کیسے بولا جا سکتا؟ حل ہو گیا مسئلہ، یہ دو مسئلے حل ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے خالق، غور ہی نہیں کر رہے، ایک اسم ہے خالق، یہ بھی مختص ذات واجب کے ساتھ، غور کرو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی مختص ہے ذات واجب کے ساتھ۔ میرے عظیم فضلاء علماء، یہ بندہ ناچیز آج آپ کو ممبر پہ نہیں کہہ رہا، کم سے کم گزشتہ 25 سال سے حقیر نے 6 دورے علم کلام کے توحید سے لے کر قیامت تک مفصل علماء قوم کی فضلاء کی خدمت میں کیے ہیں، ہمیشہ یہ کہا ہے، اور آج سے 25 سال پہلے کی تحقیق ہے، آج بات نہیں کر رہا، آج تو میرے موضوع میں بات آ گئی تو میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ توجہ آپ نے فرما لی ہے۔ بعض عزیزان اشتباہ کر جاتے ہیں تو ان میری باتوں کو آپ سمجھ لیں گے تو ان کے اشتباہات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ متوجہ نہیں تھے، جب متوجہ کیا جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اشتباہ کیا ہے۔ بڑی توجہ کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو بس یہ لفظ رب بھی مختص ہے ان کے، اور لفظ خالق، لفظ خالق بھی مختص ہے، اسم خالق بھی مختص ہے ذات واجب کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پوچھے دلیل سنو، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان اللہ هو الخلاق، مختص ہے، بڑی توجہ کو، وہی خالق ہے، اور نظام میں ایک ہی خالق ہو تو نظام چل سکتا ہے۔ توجہ کرو میری بات کو، یہ اس بنیاد پر فقط و فقط اللہ رب العالمین خالق العالمین ہے۔ اب اگلی بات پہ آپ نے خدا نے خواستہ توجہ نہ فرمائی تو پھر رہ گئے ہو۔ ہم ائمہ کو خالق نہیں کہہ سکتے لیکن واسطہ خلقت ضرور ہے۔ بھائی توجہ ہے، وہ خالق ہے یکتا، اور اسی کے ساتھ یہ اسم مختص ہے۔ میرے 14 اس کی خلاق
خالقیت کا واسطہ ہے، لہذا امیر المومنین نہج البلاغہ میں خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں نحنو ثناء اللہ والخلق بعد ثناء لنا، ہم اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ نے باقی کائنات کو ہمارے واسطہ سے بنایا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کرو، بس واسطہ خلقت ہے، خالق نہیں ہے۔ کتنا لطف ہے، میں تو مزہ لیتا ہوں اس جملے سے۔ خالق نہیں ہے، واسطہ خلقت ہے۔ اور یعنی کیا واسطہ خلقت ہے؟ اللہ جس کو بھی وجود دیتا ہے امام کے وجود سے دیتا ہے۔ یعنی جس کو جو شے بنتی ہے اللہ اسے شے بناتا ہے۔ فرق اتنا ہے بغیر واسطے کے نہیں، میرے امام کے وجود سے شے بناتا۔ اچھا قبلہ مولوی صاحب کو کہو نا اللہ فرشتے کے واسطے سے بناتا ہے، ہاں کہے گا بالکل ٹھیک ہے، اللہ واحد ہے، توحید بھی ٹھیک ہے۔ غور ہی نہیں کیا میری بات پر؟ یعنی واسطے کی نسبت فرشتے کی طرف دے دی جائے تو قبول ہے، فرشتے کے امام کی طرف دے دی جائے تو شکر ہے۔ یہ وہ تقسیم مولا آپ کو سلامت تو آپ نے کمال کر دیا قبلہ، اپنی 4 مجلس میں اس نے نعرہ نہیں لگایا۔ جہاں تیری بات چلی وہی صدا آنے لگی۔ نعرہ سارے صاحبان تک بات پہنچ رہی ہے، سب صاحبان تک۔ لہذا بندے نے کئی مرتبہ اس روایت کا کہا ہے، یہ ایک امیر المومنین سے ہے اور ایک میرے خاتم الائمہ امام سے ہے۔ یہ دونوں جملے ایک مولا امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا اور امام زمان نے فرمایا نحن ثناء اللہ والخلق بعد ثناءنا۔ وہاں پر لام نہیں ہے، امیر المومنین کے کلام میں لام ہے۔ یہ مجھے معاف کر دو، فرق اب نہیں بیان کر سکتا، بات لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، بس یہاں تک اب آ گئے ہیں۔ میں کلوز کرتا ہوں بات کو، پھر کل کی مجلس میں کہو گے تو یہ لنا اور نا کا فرق بیان کر دوں گا۔ اتنا بیان کرتا ہوں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بس اللہ کی خلقت کے 2 طریقے ہیں، ایک اللہ خلق فرماتا ہے بغیر واسطے کے، اور وہ فقط 14 کو بنایا۔ وہ فقط 14 کو بنایا، جو بغیر واسطے کے بنے ہیں 14 ہے، باقی پورا عالمین اللہ خالق ہے، 14 کے واسطے سے بنا رہا ہے۔ اس سے بڑی توحید لے آؤ، استفادہ کریں گے۔ اگر اس طرح نہیں مانو گے شک نہ کرو تقصیر کر رہا ہے بندہ، جو اس طرح نہیں مانتا وہ مقصر ہے۔ درجے خود بناتے رہنا، میں فقط کہہ رہا ہوں، توجہ نہیں کی میری بات کے اوپر۔ یہ نحن ثناء اللہ والخلق بعد ثناءنا، اس کے 2 غلط معنی بھی بتا دوں۔ بعض احمق کہتے ہیں اللہ نے، یعنی اس روایت کا معنی اللہ نے ہمیں بنایا، باقی عالمین کو اللہ نے نہیں بنایا۔ آل محمد کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا ہے۔ یہ حماقت ہے، یہ سفاہت ہے، یہ جہالت ہے۔ خدا سے خالقیت کی نفی کرنا شرک کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ خدا
اللہ جس طرح 14 کا خالق ہے ذرہ خاک کا بھی خالق ہے. اور ایک نادان نے مجھے کہا قبلہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ تو بہت بڑا خالق ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتا ہے تو وہ تو بڑی بڑی چیزیں بنائے گا تو اس نے 14 کو بنایا وہ بڑی چیزوں کو بنائے گا وہ چونٹی کو وہ خاک کو ان کو وہ نہیں بناتا یہ چھوٹوں کا کام ہے. میں نے کہا تیرے بقول یعنی آل محمد نے اس کو بنایا ہے تیری بات میں نے کہا ایک لحظے کے لیے توجہ کرنا ایک لحظے کے لیے مان لوں تو نے آل محمد کو اتنا چھوٹا خالق بنایا ہے جو خاک اور چوٹی بنا ہے. اور اگر معیار یہ ہے کہ ایک بڑا خالق اس نے کچھ بنایا پھر اس کی نفی کر دو پھر بعد والا خالق تو میں نے کہا بدبخت 14 بھی بنائیں گے تو پھر سلیمان کو بتائیں گے تجھے نہیں بنائیں گے. پھر تم کسی اور کی مخلوق ہے. میں نے کہا میں ایسے نیچے چلا آؤں تو بچے گا یہی تم ابا کی مخلوق ہے. غور ہی نہیں کیا میری بات کو. نہ یہ جہالتیں نہیں ہیں. مولا کو نور دے نور اول سے لے کر ذرہ خاک تک کا خالق خدا ہے. یار اس سے بڑی توحید کیا بیان کریں. ساروں کا خالق وہی ہے اور کوئی خالق نہیں ہے. میں اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالقیت کی نفی کر رہا ہوں 14 سے بھی نفی کر رہا ہوں. جو ثابت کر رہا ہوں فقط اتنا ہے میں نہیں کر رہا اللہ خود کہتا ہے میں نے انہیں اپنے نور ذات سے بنایا پھر ہر شے کو ان کے واسطہ سے بنایا. بس لفظ خالق اس میں خالق بھی ان کو بولو نہیں کہا جا سکتا. اس میں رازق آ گئے یہاں پر اس میں رازق یہ بھی اس میں خالق کی طرح مختص ہے ذات واجب کے ساتھ. رازق نہیں مجھے دیکھنا یہ رازق نہیں رازق فقط اللہ ہے. اس سے بڑی کیا توحید ہوگی جو آپ مستقل بیان کر رہے ہیں. بھئی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں رازق فقط خدا ہے اطلاق میں بھی اسے ہی رہنے دو. اوے مومنو مزے لو اس شے کے کہ اللہ رزق دیتا ہے ہم تک میرے مولا کے ہاتھ سے. ایک معراج کی حدیث سناؤں یعنی معراج معرفت جتنی حدیث ہے. شیخ الطائفہ شیخ توسی علیہ الرحمہ یہ محسنین ہیں مذہب کے ان کی عظمتوں کو سلام کیا کرو. فقط سلام نہ کیا کرو تم ان کی کتابیں بھی پڑھا کرو. کتب اربع ان بزرگوں نے لکھی ہیں بندہ در سے خارج تک پہنچ گیا ہو نہ کافی پڑھی ہو نہ من لا یعذ الفقیہ پڑھی ہو نہ استفسار پڑھی ہو یہ اتنا تہذیب بندے میں تہذیب آئے گی نہیں سارا پڑھو. ہمیں ایک دن استاد نے ارشاد فرمایا تھا بس غیرت طلب کی جاگ پڑی کوئی تقریباً 15-16 سال پہلے یا اس سے بھی شاید پہلے حضرت استاد ناموس حوزہ علمیہ حضرت وحید خراسانی مدد اللہ العالی درس خارج میں ایک دن فرمایا تھا تم فضلاء کے لیے ایک دورہ بہار الانوار لازم ہے. بندے ناچیز نے اس وقت کتب اربع مطالعہ کر چکے تھے وہ ایک اصول کافی کا مباحثہ بھی کیا کرتا تھا میں لیکن بہار کو جلدیں پڑی ہوئی تھی پورا مطالعہ نہیں کیا تھا. سر شرم سے جھک گیا گھر آیا وقت معین کیا الحمدللہ 8 سال میں 110 جلدوں کا پورا مطالعہ حاشیہ سمیت کیا ہے. اور جتنے ذخائر انوار آل اطہار سے ملے ہیں نا قسم بخدا فنی کتابوں سے اتنے نہیں ملے.
میں یہ حق کہہ رہا ہوں، میری بات سنو، میں ہمیشہ کہتا ہوں علم پڑھو، آج بھی میں نے شاید وہاں پر جملہ کہا ہے یہ، علم پڑھو، علوم انسان کے عقل کے ارتقاء کے لیے ہوتے ہیں، اور جب عقل بلند ہو جائے پھر قرآن و سنت کی بارگاہ میں آؤ تاکہ کچھ پا سکو، متمسک رہا کرو۔ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ شیخ الطائفہ شیخ توسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب عظیم الشان الغیبت امام زمان کے اوپر ہے، ضرور مطالعہ ہونی چاہیے، آپ میں سے کسی طالب علم کو اس کے مطالعے کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، آج سے شروع کر دو اگر کسی کا رہ گیا ہے، غیبت شیخ توسی مطالعہ فرمائیں، اس میں حدیث ہے جو میرے پاس چاپ ہے صفحہ نمبر 316 پر، راوی نے آ کر کہا سوال کے اوپر بولو گے میں بڑا ممنون ہوگا، شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ سوال میں عظمت معرفت سمجھ آتی ہے۔ اس نے کہا مولا اللہ کا رزق ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ کیسے پہنچتا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ اپنا رزق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کرتا، وہاں سے مجھ میرے دادا علی امیر المومنین کے پاس آتا ہے، یہ امام صادق کی حدیث ہے، توجہ کرنا، وہاں سے امام حسن مجتبی، وہاں سے امام حسین علیہ السلام، اور وہاں سے توجہ کرے آگے میرے مولا نے اپنے تک لے آ کر فرمایا جو امام جس زمانے میں امام ہوتا ہے اللہ کا رزق اس امام سے جہان میں تقسیم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب حقیر کا جملہ سنو، مجھے پتہ نہیں ہے جو مولا کے ہاتھ سے کھاتا اور پھر زمین پہ بیٹھا رہے، ہم 12ویں کی رعیت ہیں، ہم جیسا مقدر کا سکندر کوئی نہیں، جو علی کے دور میں تھے وہ محمد و امیر المومنین کے ہاتھ سے کھاتے تھے، جو حسن مولا کے دور میں تھے 3 معصوموں کے ہاتھ سے کھاتے تھے، غور نہیں کر رہے، جو حسین کے دور میں تھے اسی کے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ ارے بھائی ہم 12ویں کی رعیت ہے، لقمہ ایک ہے، 14 کے ہاتھ چلے گئے۔ یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے، علی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، تو منا کے مجلس و ماتم یہی بتاتے ہیں اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ میں شریف مومنین کی بارگاہ میں ایک التماس کرنا چاہتا ہوں، مومنو اپنے مولا کو پہچانو، جب اس میں کمال اسماء حسنہ ہے تو حفظ مراتب کو باقی رکھو، وہ اسم باز جو خاص ہے مالک الہی ذات واجب کے ساتھ وہ وہیں پر ہے، اس سے بڑی خوشی کیا ہو کہ اللہ کا رزق 14 کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ ہاں یہ دیکھو بندہ فقیر ہوں، مجھے ہر جملہ زیدی سے کہنا چاہیے نا، جب ادھر سے میں نے صحیح حقیقت توحید بتائی اور غلوب کو میں نے رفع کیا تو ادھر بھی مجھے بتانا چاہیے نا، جو اللہ کا رزق مولا کے ہاتھ سے نہیں لینا چاہتا لے تو رہا ہے، چاہتا نہیں، مانتا نہیں ہے، توجہ کرتے مانتا نہیں ہے، اس کے مقصر ہونے میں شک نہیں ہے۔
اور فرق اتنا ہوگا، کوئی میرے مولا کے ہاتھ سے کھا کر مان کر نمک حلالی کرنے والا، کوئی نہ مان کے نمک حرامی کرنے والا۔ نہ ہم اللہ کی عبدیت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، اس کے بندے ہیں، فقط اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا رزق ہم 14 سے کھاتے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، بولتا نہیں ہوں، فقط کہتا ہوں۔ میں نے کہا رازق بولو نہیں کہا ہے جگنے واسطہ رزق ہے، غور ہی نہیں کیا۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں؟ یہ جو بچوں آپ عموماً کہتے ہیں نا بالذات اور بالعرض کی بات، بالعرض کی بات، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اس اصطلاح کو چھوڑ کر یوں کہو فقط وہی رازق، یہ واسطہ رزق ہے۔ یہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ لطف دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بالعرض جب کہتے وہ مجاز بن جاتا ہے، تو میرا مولا کوئی مجاز تو نہیں ہے۔ جب واسطہ فیض کہو گے تو واسطہ فوز حقیقی ہے، وجودی ہے، واقعی ہے۔ لذت نہیں آئے گی سفرے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لقمہ کھانے کی۔ یہ کیونکہ جملہ میرا نیا نہیں ہے، پرانا ہے، پتہ نہیں 20 سال سے کہتا ہوں میں نے، جہاں بھی کہا ہے مومنین مجھے کہتے ہیں قبلہ لقمہ کھانے کے بھی لذت آتی ہے۔ ذرا توجہ ہو جائے نا بندے کی، بندہ میں نے اس کو کہا تجھے لقمہ کھانے کی، مجھے سانس لینے کی لذت آتی ہے۔ السلام علیکہ یا عین الحیات، اور زندگی کا چشمہ مولا میرا سلام، اور میری سانس بھی مجھے مولا دیتا ہے، لقمہ کیسے اس سے نہ لو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ جملہ جو آپ کہنا چاہتے ہو اس کے اوپر بحث کرو، آپس میں بحث کرو۔ وہ کون ہے؟ آیا یہ امام مقسم ارزاق ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ شکر خدا کا، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ڈر رہا تھا کسی نے نہ کی تو میں گھبرا جاؤں گا۔ مقسم ارزاق ہیں، شک نہ کریں۔ اب ٹائم نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، میں اگر آیت سے شروع کروں بس مدعا سن لو، دلیلیں آپ کے پاس ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ، جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں، میں پھر کسی مجلس میں آؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو علم سے ثابت ہو اس کے قائل ہونا چاہیے۔ قیاس تو نامراد ہے، وہ تو اچھے بھلے شریف آدمی کو ابو حنیفہ بنا دیتا ہے۔ قیاس تو مجھے دیکھو، قیاس تو 12,000 سال عبادت کرنے والے ابلیس کو شیطان بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو دلیل سے ثابت ہو، جو قرآن سے ثابت ہو، جو سنت سے ثابت ہو، اس کو ماننا چاہیے۔ مقسم ارزاق ہیں۔ جب ہمارے مولانا صاحبان کی بھی حد ہو گئی ہے، مراج اعظام کی تقسیمیاں لینے جاتے ہیں، مولا کو مقسم نہیں مانتے۔ آگا خوب گفتم تقسیمی میگیرن از مرجع، یعنی مرجع مقسم هست، مولا مقسم نیست۔ ان کے لیے آگا ابن فیاض کے لیے، مجھے تو ابھی ان کا نام بھی یاد نہیں ہوا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جناب محترم فیاض کے بیٹے ہیں۔ فیاض کا بیٹا فائز ہی ہوگا، عرفان سے نہ تو بتایا آگا ہادی، آگا ہادی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھ جیسا خطیب بھی کوئی ہوگا، بانی کا نام آج یاد کر رہا ہوں 4 مجلسیں پڑھ کے۔ توجہ ہے آپ صاحب، کہار کے خطیب ہے، بندے کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ توجہ ہے میری بات کے اوپر جو نہیں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہے میرے عزیزو، قرآن کی آیاتوں سے، مولا کے فرمان سے غور ہی نہیں فرمایا۔
ایک روایت عرض کرتا ہوں بس اسی کے اوپر ختم کر دیتا ہوں. ایک دلیل دے رہا ہوں, دلیل بھاری بھاری دلیلیں ہیں, بھاری بھاری دلیلیں. ایک دلیل دیتا ہوں. میرے رسول کے کنیت میں سے مشہور ترین کنیت ہے ابو القاسم. فقط عربی میں ابو القاسم اس کو نہیں کہتے جس کا بیٹا قاسم ہو. یہ تو سیوطی کے ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے. عرب بچہ پیدا ہوتا تھا کنیت رکھ دیتے تھے. ابھی نہ اس کی شادی ہوئی ہے نہ بیٹا ہوا ہے, غور ہی نہیں کیا. تو کنیت بیٹے کی بنیاد پر نہیں رکھی جاتی تھی. کنیت رکھتے تھے کہ یہ اس کنیت سے صاحب کمال کنیت ہو جائے. سائل نے میرے مولا سے پوچھا حضرت کو ابو القاسم کہا جاتا ہے کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ان کا بیٹا قاسم تھا. فرماتے ہیں یہ دنیا کے نظام میں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ ابو القاسم اس لیے کہا ہے جب نبی معراج پر گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا یا محمد, توجہ کرنا, یا محمد انا اوتی وانت تقسم, میں دیتا ہوں تو تقسیم کر. کروں. آخری بات میں ختم کر رہا تھا, ایک میرے ذہن میں بھی تھا, وہ وقت کو دیکھ کر سلپ کر رہا تھا اس کو. لفظ یہ ہے, آیا ہم ائمہ کو جل جلالہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ائمہ خدا کو جل جلالہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ذات واجب کی قسم, مجھے دیکھنا, میرے امام صاحب جمال خدا بھی ہیں, صاحب جلال خدا بھی ہیں. حفظ مراتب میں جل جلالہ مختص ذات واجب کی قسم. میں نے یہ کیوں کہا ہے؟ یہ مسئلہ پاکستان میں پیش آیا, بعض جہاں سے اٹھا, مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے فعلاً, جہاں سے اٹھا یہ کہنے لگ گئے. تو اس میں دو قسم کے باتیں آ گئیں یا اس سے بھی زیادہ. ایک آئے انہوں نے سرے سے ائمہ کا صاحب جمال الہی ہونا اور صاحب جلال الہی ہونا ہی نفی کر دیا. یہ دیکھیں نا, یہ زیادتی ہے. یہ میں لفظ زیادتی بولا جی, یہ وہی تقصیر ہے, یہ مقصریت ہے. بابا معتبر ادلہ روایات و آیات سے ثابت ہے کہ ائمہ کون ہیں. یہ لفظ ہیں, یاد رکھنا. ابھی بھی سرچ کرو گے یہ مل جائے گا صحیح تو آپ کو. خلقنا یہ لفظ مختلف ہیں, ان اللہ خلقنا, خلقنا لفظ مختلف. اگلا لفظ مشترک ہے, ہر جگہ پر ہے. خلقا من نور جمال ہے, ہمیں اس کے نور جمال سے پیدا کیا گیا. تو بس اللہ کا جمال ہمارا وجود ہو گیا. غور نہیں کر رہے ہیں میری بات کے اوپر. ایک روایت میں خلق من نور جلال ہی, تو بس اللہ کا جلال ہمارا بولو وجود ہو گیا. حتیٰ کہ اس دن میں نے پڑھا وہ خلق من نور ذات ہی, نور ذات سے ہمیں پیدا کیا گیا. تو بس یہ نور جمال و جلال ہے, جل جلالہ اللہ تبارک و تعالی. یعنی اس کا جلال و جمال بھی ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے, لیکن لفظ مختص ہے اسی کے ساتھ, تاکہ یہ حفظ مراتب باقی رہ جائیں. یہ عبد ہیں, وہ معبود ہیں.
عبد معبود کا رشتہ باقی رکھنے کے لیے جل جلالہ عدم میں خدا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ جل جلالہ اپنا جمال بھی ان سے ظاہر کرتا ہے، جلال بھی ان سے. یہ تشیع ہے، توجہ کرو، یہ تشیع ہے. اگر ان سے جمال خدا اور جلال خدا کی نفی کرو گے تقصیر ہے. اگر ان کو خدا کے مقابلے میں جل جلالہ کہو گے کم سے کم بے ادبی ہے. ان کو صاحب جمال و جلال مان کر اللہ کو جل جلالہ کہو گے، یہی مومنیت اور ولایت ہے، یہی حق ہے. بات ثابت ہو گئی تمام کے لیے. بس آخری بات حل کروں، اس مسئلے کا حل یہ ہے، اصل ثبوت ہے اور دوسرا اسماء اللہ الحسنہ ہونے کے ناطے سے نحنو اسماء اللہ الحسنہ و صفات اللہ العلیٰ ہونے کے اعتبار سے بھی ان کے لیے ثابت ہے. مگر کہیں پر حفظ مراتب والی بات آ جائے عرف میں، ہمارے عرف میں، یا آیات و روایات کے مطابق تقسیم بندی کر دی گئی ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں اگر وہ حفظ مراتب الوہیت کے خلاف نہیں ہیں تو وہ بولے جا سکتے ہیں. اب توجہ آپ نے فرمائی ہے. اور جہاں پر آیات و روایات میں آئی ہے بات وہ تو اظہر من الشمس ہے اور کہ بولا جائے، اور جہاں پر نہیں آئی ہے اظہر من الشمس ہے کہ ذرہ برابر حق نہیں رکھتے کہ وہ اسم بولے. جیسے رب کے بارے میں نہیں آئی ہے، اللہ کے بارے میں نہیں آئی ہے، خالق اور اس کے بارے میں نہیں آئی ہے. بھئی توجہ ہے اب صاحبان کے بارے میں، یہاں پر بھی ہمیں حق نہیں ہے، ہم اس کے دلیل اور اس کے تابع ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حقیقت ولایت اور اس کے ذیل میں علمی اعتبار سے بہت سارے مسئلے اور ابواب تھے جو اس مجلس میں اور گزشتہ مجلس میں اور گزشتہ مجلس میں، یعنی ان 5 مجلسوں میں الحمدللہ حل ہوئے ہیں. اور اسی زاویے پر چلو گے تو آپ فوزلہ سارے مسائل یہ حل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم جیسا کوئی موحد نہیں، یہ اپنے سنی بھائیوں کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، ہم جیسی توحید تمہارے پاس نہیں. اور جو خام خام ہم فقیروں کو کچھ برا بھلا کہتے ہیں ان کو عرض کر رہا ہوں، ہم جیسا موالی بھی کوئی نہیں. ہم ولایت کی سرزمین پر رہ کر اس معبود کو سجدے کرنے والے. ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، بات ختم، کیونکہ مسئلہ ختم کر رہا ہوں. ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھو سوچو، شک نہیں کہ اللہ ہے، لہٰذا اس کی اس طرح بولیں، اس طرح مانیں کہ اس کی الوہیت مطلقہ ہر ایک پر باقی رہے، وہ رب ہے. توجہ کرنا میرے جملے پر. اس میں بھی شک نہیں کہ امیر المومنین 14 صاحب ولایت الہیہ ہے، اور وہ بھی ولایت الہیہ ان کے لیے ثابت کرنی ہے. تب بنے گی معرفت نورانیہ. اگر نہیں کرو گے تو پھر تقسیم ہو جائے گی. بس کوئی راستہ اختیار کرو کہ اللہ اللہ رہے، مولا مولا رہے. وہ راستہ یہی تھا جو میں نے ہدیہ کر دیا. توجہ آپ نے فرما لی ہے. عالم آل محمد کے شہر میں ہو جس کی آج شہادت کا دن آپ نے گزارا، یہ انہی کی ولایت بیان ہوئی ہے. انہی کی شہادت کا دن تھا. آپ نے زیارت کی میرے مولا کی، سلام کیا اپنے مولا کو. حقیر بھی اسی طرح آیا یہاں پر، یہی سلام کرنے کے لیے حکم ہو گیا کہ ساتھ ذکر بھی ہو جائے. شکریہ. اس لیے بھی آئے کہ دو فکرے میں اپنے انداز کے آپ تک کہہ سکوں. میرے استاد پر خدا رحمت فرمائے، حضرت
याहया अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। मैं 17 साल उनकी खिदमत में रहा। वो मुझे फरमाते थे, 6 साल हो गए दुनिया से चले गए हैं, बहुत अजीम शान फ़कीह अजीम शान हकीम थे। वसीयत में लिख गए कि मेरे ताबूत पर, मेरी कब्र पर कुछ न लिखना। ये ऐन लफ्ज़ है उनके, मैंने ख़ुद वसीयतनामा पढ़ा है। नविश्त को फरमूद, मेरे मैयत ताबूत पर कहीं पर किसी पार्चे पर या कपड़े पर या किसी कागज़ पर लिखना, ये किया नौकर हाय इमाम हुसैन मुर्द। बस इतना कहना। मौला के नौकरों में से एक नौकर मर गया। ताबूत उनको बनाने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ, मैंने खुद ये लिखवाया और बाद में वही आगा के हाथ का लिखा हुआ प्रिंट करवा के हमने उसके ऊपर लिखा। ये होते हैं कि जो सब कुछ पढ़ने के बावजूद जब झुकते हैं ना, फिर नूर बन जाते हैं। रहबर राहिल खुमैनी कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था उनके बारे में कि जब तक हज़रत याहया अंसारी की दुआ और जनाब हज़रत बहजत रहमतुल्लाह अलैह की दुआ हमारी हुकूमत को है, हमें कुछ नहीं होगा। ये उस बंदे की बात कर रहा हूँ, ये उस बंदे की बात कर रहा हूँ। वो हकीर को हुक्म फरमाते थे। उनका जुमला आ गया है फौजला के लिए मसीर राह है। उन्होंने मुझे फरमाया था मिंबर पे जाते हो, ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कहार के अहले मिंबर ख़तीब थे। इरशाद फरमाया मुझे, अज़ीज़ मिंबर पे जाते हो ना, मसाइब थोड़ा ना पढ़ा करो। मुझे कहा, मुहर्रम पे जा रहा होता था, उनको मिलता था, मुझे कहते थे मसाइब थोड़ा न पढ़ा करो। दलील दी, रो भी पड़े। कहा ये मिंबर हुसैन का है, हमें हुसैन के नाम पे मिंबर मिलता है। पूरा घंटा इतनी बातें हम अपनी करते हैं और फिर हुसैन के मसाइब के लिए 2 तक कलमे ज़िक्र मुसीबत कहते थे ना, 2 कलमे ज़िक्र मुसीबत। तुम मसाइब पूरा पूरा पढ़ा करो। बहुत पहले की बात है, तब से कोशिश करता हूँ मसाइब आपको जितना आप सुन सकते हैं सुनाऊँ। आज आपने मुख्तलिफ मजलिसें सुनी हैं, पता नहीं 8-10 कितनी मजलिसें सुनी होंगी, तमाम में आपने अपने मौला की शहादत सुनी है। तो फ़कत सुनकर रोने वाले ना बने ना। यहाँ पर जिसके निश्तर लगा हुआ है ना, कट लगा हुआ है कि इस मजलूम गरीब इमाम को कैसे शहीद किया गया, उस तरह सुनो तो मैं समा मुहैया करता हूँ। इंशाअल्लाह हर बंदे का आंसू आ जाएगा। रोने वालों, आज़ादारों, मेरा इमाम रऊफ़ है, इतना मेहरबान है कि इस खबीस मलऊन मामून पर भी मेहरबान थे। पूछो कैसे? अबू सलत कहते हैं मेरे मौला जब भी तन्हा इसके दरबार में जाते थे ना और वापस आते थे, मैं देखता था मेरे मौला के चेहरे पे खाक लगी होती थी। मेरे मौला का अम्मामा खाक आलूद होता था, जिससे पता चलता था ये मलऊन मेरे मौला को मारता था। ये इतना गरीब इमाम था, बाहर आकर किसी को कहते नहीं थे। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। इस मेहरबान मौला की मसाइब शबी हैं मसाइब मौला हुसैन से। मैं कुछ शबाहतें आपको सुनाता हूँ। पहली शबाहत ये है, मौला हुसैन भी जब मदीने से चलने लगे, मौला को यकीन था मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा। इमाम रज़ा को भी यकीन था मैं मदीने से जा रहा हूँ, फिर मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा। रोने वालों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मज़ार रसूल पे विदा करने गए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी मज़ार रसूल पर विदा करने गए। दोनों के जुमले मुख्तलिफ हैं, सुनोगे? इमाम रज़ा ने कहा, नाना मैं बहनें तेरे पास छोड़ के जाऊंगा। शाबाश, इसी तरह रोने का हक था। आवाज़ में आज़ाद करो।
रो कर कहा नाना मैं अपनी बहनें तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ। हुसैन ने कब्र नबी पे रो कर कहा नाना बड़ी इज्जत वाली बहनें साथ लेके जा रहा है। अजरकुम अल्लाह मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम नहीं। थको नहीं यार, फिर पता नहीं ये दिन ये रात नसीब हो या ना हो। दूसरा, इमाम हुसैन के मदीने में रहने वाले रो रहे थे, मौला चल पड़े। इमाम रिजा ने मज़ार रसूल से विदा करने के बाद अपने घर में आकर फरमाया मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे हाशमी जवानों, मुझ रिजा पर गिरिया करो, मेरे ऊपर रो। मौला क्यों रोए? फरमाते हैं मैंने गुर्बत में शहीद होना है, ना मेरी बहन होगी और ना मेरा भाई होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। गरीबुल गुरबा मौला इस वजह से है जिसकी 18 या ज्यादा तादाद तो मुख्तलिफ लिखी गई है, मैंने 18 ऐसे कह देता हूँ कि वो जितनी भी बहनें थी, मेरे मौला की बहनें ज्यादा है ना, मेरे इमाम रजा की बहनें ज्यादा है ना। अल्लाह पाक की कसम मैयत को सुहाती है तो बहनें, जिस मैयत की बहनें ज्यादा हों वो इर्द गिर्द मैयत को घेर लेती है, फिर मातम करती है। लोगों को पता चलता है वारसों वाला मैयत है। अल्लाह पाक की कसम रिजा गरीबुल गुरबा इस वजह से है। 18 बहनों का भाई था, एक भी रोने वाली नहीं थी, तन्हा मैयत था। मेरे मौला का रोने वालों आजादारों पस मदीने से इस अंदाज में चलने लगे। ये मासूम है कुम बीबी करीमा अहले बैत, बड़ी अच्छी किताब है, लिखी गई है बीबी के ऊपर, उसमें मैंने पढ़ा है। जब मेरे मौला वहां से चलने लगे ना घर से मदीने से, सारी बहनें रो रही थी, मासूम है कुम लिपट गई, दामन से लिपट कर कहती है रजा तेरे बगैर मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुझे साथ लेता जा। बहन का सर चूम के फरमाते हैं ठहर जा, मैं खत लिखूंगा अपने पास तुझे बुला लूंगा। इस जुमले पर बीबी के लिए रोना, इस जुमले पर बीबी के लिए रोना, यानी जब इमाम भाई ने कहा ना तसल्ली आ गई, लेकिन सांस ले रही है हर दिन हर लम्हे। इस इंतजार में कब रिजा मौला का खत आता है, कब रिजा मौला का खत आता है। बस एक दिन एक खत ले आने वाले ने कहा मैं रिजा का खत ले आया हूँ। बीबी की आस मुकम्मल हुई, खुश हुई, खत मिला जिसमें इमाम ने फरमाया था बहन अब तुझे इजाजत देता हूँ मेरी जियारत पे आ जा। इमाम रजा को ये पुरसा देते हैं सब मिलकर बहन के इस जुमले का, ठीक है। तारीखों में जो ऐसा लिखा हुआ है मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। तो 103 में मौला की शहादत है ना, इमाम रजा अलैहिस्सलाम की 2 साल 3 साल पहले बीबी की शहादत है। यार इस घर का हर मासूम शहीद हुआ है, गौर ही नहीं किया, इस घर का हर मासूम शहीद हुआ है। मासूम है कुम भी तभी मौत से इस दुनिया से नहीं गई। बीबी को भी सावा में जहर दिया गया, 17 दिन के बाद शहीद। आओ यार मिलकर रोए। इस अहले बैत के घर के मर्दों को भी शहीद किया गया, मस्तूरात को भी शहीद, मर्दों को भी जहर दिया गया, मस्तूरात को भी शहर दिया गया। तुम्हें मर जाओ रोने वालों, सावा में आके शहर मिला, कुम में 17 दिन रहने के बाद शहीद हुई। रो कर यही कहती थी आई तो तेरी जियारत पे थी। मौला ने फरमा दिया मन ज़ार अल मासूमता बिकुम फकद ज़ारनी। वो मेरी ज़ायरा थी, अब जिस मोमिन ने मेरी मासूमा बहन की ज़ियारत की उसने मुझे इमाम की ज़ियारत की।
गुजर गया और जब खत मिला फिर मदीने से चलकर कुम तक आने तक सांस ले रही थी कि रिजा को मिलूंगी, रिजा की जियारत होगी, भाई की जियारत होगी। लेकिन इम्तिहान इसी में था, भाई की जियारत न हो सकी, वो कुम में शहीद हो गई, भाई खुरासान में तनहा रोता रहा। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे। एक मरहला मसाइब का आपने सुन लिया, आखिरी मरहला मसाइब का सुनाता हूँ और बस कर देता हूँ। रोने वालों, आज़ादारों, बस ये आखिरी मर्तबा इस मलऊन मामून ने जो मेरे मौला को बुलाया ना, उस वक्त मौला ने फरमाया अबू सलत दरबार के बाहर खड़ा रहे, अगर मैं वापस आऊँ अबा मेरे सर पर हो तो मुझे न बुलाना, यकीन कर लेना तेरे इमाम का आखिरी दिन है। इमाम दरबार में गए, सहाबी दुआ मांग रहा है, अल्लाह मेरा मौला जिंदा वापस आए, मैं मौला के चेहरे पे आबा न देखो, बस ये दुआ मांग रहा था। एक मर्तबा मौला तशरीफ लाए, सर पे आबा थी, अबू सलत के मुंह से निकला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आओ सब मिलकर रोए, आगे इमाम चला, पीछे अबू सलत चला। अबू सलत कहता है ज़हर मिला हुआ था, किसी कदम पर मौला लड़खड़ाते थे, मैं संभाल लेता था, मुझे देखोगे तो मातम करोगे, किसी कदम पर मौला रिजा लड़खड़ाते थे तो मैं संभाल लेता था। तो मैं अर्ज करूंगा मौला रिजा आपको ज़हर मिला, आप गिरने लगते थे, सहाबी पकड़ लेते थे, हाय हुसैन करबला में अकबर के लाशें पे जा रहे थे, कोई तीर मारता है, कोई नेला मारता है, कभी मुंह के बल, कभी इस तरफ, रो कर कहते हैं हला करो, ओ मेरा अकबर मारा गया। या हुसैन यौम का या अब्दुल्लाह। इसलिए तो मौला रिजा ने फरमाया यबना शबीब इन कुंता बाकियन अला शैइन फबके अल हुसैन। अगर तू रोना चाहता है किसी शय पर, फिर उस शय पे ना रो, मेरे हुसैन पे रो, फिर मेरे हुसैन पे रो, फिर मेरे मौला पे गिरिया करो। घर आए मेरे मौला, और रोने वालों अज़ादारों घर में आए, आकर बिस्तर बनाया गया, हम मेरे मौला को बिस्तर पे सुलाया गया। गरीब की, अब इस पे रोना, ये गुर्बत, ये गरीबुल गुरबा वाला जुमला। दूसरा जुमला गरीबुल गुरबा वाला, एक मर्तबा जो सोए ना, जिसके आखिरी वक्त हो, जिसका भी आखिरी वक्त हो, उसको अपने याद आते हैं। मेरे मौला को बहन मासूमा याद आई, बहनें याद आई, छोटा सा बेटा याद आया, तन्हा बेटा है ना मेरे मौला का तकी मौला, वो भी याद आया, कोई नहीं था। उस वक्त आसमान की तरफ रुक करके कहते हैं अल्लाह आप राजी है, मैं गरीब हूँ, मेरे आखिरी वक्त में मेरा कोई नहीं है, मेरा आखिरी वक्त में मेरा कोई नहीं है। मौला रिजा से इज़्न लेकर ये जुमला कहता हूँ, आओ मिलकर मातम करते हैं। मौला तेरी गुर्बत पे कुर्बान जाओ, तू मौला इमाम रिजा बड़ा गरीब है, तेरे आखिरी वक्त कोई नहीं था, लेकिन उस गरीब हुसैन को देख, जिसके आखिरी वक्त पे बहन भी थी, बेटी भी थी, भाई के सामने बेटी को भी मारा, आपके सामने बेटी को भी मारा, भाई के सामने बहन को भी मारा, न बहन को रोने दिया न बेटी को रो। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। मौला ने फरमाया सबको जमा करो। कहते हर समा जो उधर था लेकिन तकिया की हालत में था, मेरे मौला ने फरमाया था उधर रहना है, इसको आने में देर लगी, आने में देर लगी। मौला ने फरमाया देर से क्यों आए हो? अर्ज करते हैं मौला बाहर आंधी चली हुई थी, हम सीधे चलते थे दाएं गिर जाते थे,
اس لیے دیر ہوئی ہے. زہر تو ملی ہوئی تھی, اپنی زہر بولی اور در پر رضا مولا. مولا عرض کرتے مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے تم مرد ہے, اس ہوا میں چل نہیں سکا. ہائے میری غریب معصومہ بہن, وہ مستور تھی, اسی ہوا میں چلتی رہی, رو رو کر کہتی تھی رضا بھائی وہ میری چادر بنانے والا کوئی مولا نے وصیت فرمائی, آخر پہ فرمایا ہم میرا بیٹا آئے گا, میرا وارث آئے گا, وہ وارث آ کر مجھے غسل بھی دے گا, کفن بھی دے گا, دفن بھی کرے گا. جگہ معین فرما دی گئی. ابو سلط کہتے ہیں وصیت فرما کر ایک مرتبہ ہم نے دیکھا سانس بند ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب ابو سلط کہتے ہیں اب ہم کھڑے ہیں, رو بھی رہے ہیں, حیران کھڑے ہیں مولا کا وارث کب آتا ہے. کہ اتنے میں ہم نے دیکھا ایک نور سا آیا, دروازہ کھلا, ایک 7 سال کا بچہ ہے جو بابا بابا کرتے ہوئے رو رہا ہے. آ کر رضا مولا پہ گرا, رو کر کہا او میرا مظلوم بابا, او میرا غریب بابا. حضرتکم اللہ, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. امام تقی نے فرمایا میں آ گیا, میں خود بابا کو غسل کفن دفن کروں گا, جنازہ پڑھاؤں گا. جیسا بھی جھوٹا ملعون تھا, بالآخر بڑی شان و شوکت سے مولا کو دفنا دیا گیا. بس آخری جملہ ہے میرا, امام رضا نے اس لیے فرمایا جب بھی رو امام حسین پر رو. امام رضا غریب ضرور تھے, کوئی اپنا نہیں تھا. حسین کی اپنی قسمت, اس کے اپنے تھے, نہ دفن کر سکے, نہ بن کر سکے, نہ غسل دے سکے, ماتم کرو نہ کفن پہنا سکے, نہ دفنا سکے. امام سجاد اللہ شاہ بابا سے گزرتے ہوئے رو کر کہتے ہیں ظالمو او مجھے بابا دفنا دے دو, یا حسین